اسی طریقے سے سنن دارقطنی میں اور شعب الایمان میں ایک اور روایت ہے، جو شخص میری قبر کی زیارت کو آیا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کسی نے شفاعت حاصل کرنی ہے تو اس کو لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا؟ نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے ہی خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی جو قبر پہ آیا وہ سفارش واجب ہو گئی، اس میں موسیٰ بن حلال عبدی ایک مجہول ان نون لاپتہ انسان ہے۔ محدثین کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں انسان کون ہے جو روایت بیان کر رہا ہے، اور امام بہیقی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، اس کی حدیثیں ایکسیپٹیبل، یہ سب سے بڑی جرح ہوتی کسی پر کہ اس کی حدیثوں کا انکار ہے، اور امام بہیقی نے یہ نقل کی ہوئی ہے شعب الایمان میں۔ اب یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہہ دیتے ہیں اور باقی جی اپنے کو یہ ضعیف کہہ دیتے ہیں، تو امام بہیقی نے خود ہی کہہ دیا یہ منکر راوی ہے جس نے یہ روایت نقل کی تھی۔ تو جس نے سودا لگایا ہوا ہے اس کو پتا ہے نا اپنے سودے کا۔ اب یہ بات کہتے ہیں جی پھر اگر تھی تو لکھی کیوں کتابوں میں؟ تو بھائیو قرآن پاک میں شیطان کا لفظ کیوں آیا اتنی دفعہ؟ اتنی دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں آیا جتنی دفعہ شیطان کا آیا ہے۔ تو کیا وہ احترام کے لیے ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا دشمن ہے، اس کی چالوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے محدثین بھی جو اس طرح پبلک میں مشہور روایتیں تھیں وہ کتابوں میں لکھ کے ان پہ حکم لگا دیتے تھے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا ٹکڑا نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں حدیث مل گئی۔ تو اس میں پھر وہی بات کروں گا کہ پھر وہ المصنف ابن ابی شیبہ کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، 50 روایتیں ہیں اس میں، اور اس کا باب ہی انہوں نے باندھا ہے کہ یہ چیپٹر ہے ان احادیث پر مشتمل جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجتہادی غلطی لگی، ان کا مخالفت کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو روایتیں اس میں ضعیف ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہہ دیتے ہیں جناب روایتیں ضعیف ہیں۔ تو آپ تو صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتے، اب آپ کو یہ یاد آ گیا کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپتے کوڑا کوڑا تھو تھو، نہیں دوگلی پالیسی نہیں۔ ہماری فیور میں بھی کوئی روایت ہوگی ہم نہیں پیش کریں گے۔ مثلا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو مسجد نبوی میں اجتماعی دعا انہوں نے کی تھی فرض نماز پڑھنے کے بعد، تو ان کو مارا تھا پکڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی دعا کے لیے کہہ دے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اپنی اپنی دعا کرنی ہے وہ آپ کریں، لیکن اس میں ایک راوی مجہول ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہم بھی بےمانی پہ اتر آئے تو ہم کہیں جی دیکھیں جی حدیث تو ہے نا، حضرت عمر نے کٹ لگائی ہے، ایسی بھی تہاڈی لاواں گے، تو زیادتی والی بات ہے، ہم نہیں پیش کریں گے جب اس کی سند ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں پیش کریں؟ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ لیکن مولوی جو ہے یہ بالکل نہ ڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنا ہوتا ہے، بات ماننی کوئی نہیں ہوتی، اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر کے تم دنیا میں تو واہ واہ کروا لو گے، آخرت میں کیا بنے گا؟ اب مجھے یاد آ گئی بات میں یہیں پر عرض کر دیتا ہوں، میں نے خود یہ لیکچر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سنا، میں ان کو سنتا ہوں، کئی چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے ان کی، ایسی بات نہیں ہے، اچھی بات جو کوئی بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تمام نے کہا جی اللہ کی سنت ہے، کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آگے انہوں نے جو ڈینجرس رزلٹ نکالا وہ کہتے ہیں اے دسو منو کہ اللہ دی سنت زیادہ افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زیادہ افضل ہے؟ استغفر اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو۔ اچھا عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے، اب عوام چپ کر گئی، عوام کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا، مولوی کو تو فکر نہیں، وہ تو چندے میں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے۔ دوسرا آدمی تو ڈرتا ہے مسجد میں جناب کوئی کام کرتے ہوئے بھی، لیکن مولوی تو نہ ڈر ہوتا ہے، وہ کہنا بولو نا کہ نبی دی سنت افضل ہے کہ اللہ دی سنت افضل ہے۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی سنت افضل ہے تو درود شریف نماز سے افضل ہو جائے گا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز درود شریف سے افضل ہے تو پھر نبی کی سنت اللہ کی سنت سے افضل ہو جائے گی۔ جائیے تو کیڑے پاسے جائیے، بند گلی میں اس نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہتا میں بیٹھے ہاں کہو یعنی میں ذمہ داری لے رہا ہوں۔ تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ اللہ کی سنت ہی افضل ہے، کہا ہاں جی، اس سے پتہ چلا درود شریف پڑھنا نماز سے افضل ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔
اب ایسے علماء کو ہم کیا کہیں ان کو؟ حالانکہ اس بندے کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ بتائیے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز کو قائم کرنا. لیکن بخاری اور مسلم ہدایت کے لیے کدھر پڑھنی ہے؟ مطلب کی باتیں نکالنی ہے، پھر اپنا لقمہ ڈالنا شروع کر دینا. اور یہ بےایمانی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ننگا نہ کیا جائے. یہ بات یاد رکھیے، جتنا کتاب و سنت کو بیان کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ننگا کرنا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. اور بخاری اور مسلم میں جو مومن کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے، خالی دوستی نہیں، تو دشمنوں کو بھی ننگا کرنا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو وہ شفاعت رسول کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے، پہلے وہ کوسچن جو ہے وہ ریزالو کرنا پڑے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، اس نبی نے وہ اپنی دعا اس دنیا میں ہی کر لی. نوح علیہ السلام نے دعا کی، امت غرق ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر لی، فرعون ڈوب گیا. لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھ لی ہے. اللہ اکبر. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور میری اس دعا سے قیامت والے دن، یہ دعا میں قیامت والے دن کروں گا، اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کی شفاعت نہیں ہونی، موحد کی ہونی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک ہے. مشرک کی کوئی شفاعت نہیں ہے. ہاں موحد ہے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، بلکہ ہم تو اسی امید پہ ہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. گناہ کبیرہ، لیکن شرک اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اب وہ نسخہ سن لیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. شفاعت رسول یہاں بیٹھ کے بغیر 1 لاکھ روپیہ لگائے ہوئے، یہاں بیٹھ کے روزانہ. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں 849 نمبر حدیث کتاب الاذان چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اذان کا جواب دو. اور جواب بھی بتایا کہ ساتھ ساتھ مؤذن کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس طریقے سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پہلی چیز یہ بتائی کہ یہ کرو. پھر فرمایا مجھ پر درود پڑھو، مسلم کے الفاظ. دوسری چیز مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جب تم مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ اسی حدیث میں ہے 849 صحیح مسلم. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ مقام کی دعا کرو. الوسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی کے طور پر ارشاد فرمایا، ورنہ تو ڈیفینیٹ ہے. تو میں امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں. اللہ کے حضور میرے لیے اس مقام کی الوسیلہ کی دعا کرو. تو جو یہ تینوں کام کر لے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. الحمدللہ. کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب نمبر 1، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 الوسیلہ والی دعا. اور یہ ساری میں نے ڈیٹیل مسئلہ نمبر 43 میں وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں بتائی ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں تک تو ہے بخاری میں، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں اگلے الفاظ بھی ہیں انک لا تخلف المیعاد، وہ بھی صحیح سند سے ہیں. باقی جو بیچ میں ایڈ کیے ہوئے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہ دعا ہے، یہ یاد کر لیں، اور یہ الحمدللہ اس سے آپ فیض حاصل کریں. نویں حدیث